यकजान है कश्मीर और पाकिस्तान, पाकिस्तान यकजान है कश्मीर और पाकिस्तान, पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज़ादी कश्मीर के अज़्म की तजदीद का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत के 7 दहाइयों से जारी मजालिम के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद न रुकी है न थमी है। शहीदों के लहू से आज़ादी का चिराग हुर्रियत के अलाव में तब्दील हो गया है। भारतीय हठधर्मी और जुल्म सितम के खिलाफ जिद्दोजहद का निशान 2 कालिब यकजान कश्मीर और पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यौम यकजहती कश्मीर पर मुज़फ़्फ़राबाद के एक रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर असम्बली पहुँचे तो पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। उनके हमरा वफाकी वज़रा अमीर मकाम एहसन इकबाल, राना तनवीर, अता तारर भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कहा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया के सबसे बड़े ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में से एक है। भारत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्ज़ा मुस्तहकम करने के लिए गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। मशरक़ वस्ता की हालिया पेशरफ़्त ज़ाहिर करती है लोगों की उमंगों को दबाकर अमन हासिल नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी भारत पर जोर दे कि वो कश्मीरी अवाम को इस्तिस्वाब राय का हक़ दे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत तक उनकी गैर मुतज़लज़ल इख़लाक़ी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत की तजदीद करते हैं। भारत कश्मीरी अवाम को रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। यौम यकजहती कश्मीर पर बयान में सदर ज़रदारी ने कहा कि तनाज़ा जम्मू कश्मीर सबसे पुराने हल तलब बैनुल अक़वामी तनाज़ात में से एक है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 77 साल पुराने हक़ के खुद इरादियत के वादों का एहतराम करे। हम कश्मीरियों के लिए अपनी मुकम्मल इख़लाक़ी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। यौम यकजहती कश्मीर पर अस्करी क़यादत का खुसूसी पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफ़वाज का कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद की हिमायत का यादा। ISPR का कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे को ख़राज तहसीन। कहा कश्मीरी कई दहाइयों के जबर, रियासती सरपरस्ती में होने वाली बर्बरियत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। जुल्म के मुकाबले में उनका अज़्म पूरी कौम के लिए अज़्म हौसले की अलामत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मुज़म्मत करती है। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ और जबरी हिरासत जैसे मजालिम का सामना है। आलमी बरादरी, इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी अवाम के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करें। सलामती काउंसिल की करारदादों पर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से किया हुआ वादा पूरा करे। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। यौम यकजहती कश्मीर पर वफाकी वज़रा ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कश्मीर की आज़ादी करीब है। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कश्मीरियों पर मज़ालिम पर पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। कश्मीर का इशू डिस्प्यूटेड था और रहेगा। ये किसी का ये ख्याल हो कि ये मुर्दा हो चुका है, ये जिंदा इशू है कि पाकिस्तानी और कश्मीरी जिंदा है तो जिंदा रहेगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ऊपर इंसानियत का बाकायदा कत्ल किया जा रहा है, उसका हक नहीं दे रहे। ये यौम स्याह हम उस वक्त तक मनाते रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होता। हम हिंदुस्तान और बैन अवी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो इस वादे को पूरा करे जो उसने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 77 साल पहले किया। हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े रहेंगे जब तक उनकी आज़ादी के ख्वाब की ताबीर नहीं मिलती। कश्मीर के बहादुर जवान, माएँ, बहनें जिन्होंने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। पूरा यकीन है कि वो दिन करीब है जब इनके ख्वाब ताबीर पाएंगे। कश्मीर की आज़ादी
نوشتہ دیوار ہے۔ پاکستان کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور نہ ہی اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہوگا۔ پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کشمیر کے مظلوموں کے حق کے لیے آواز بلند کرے۔ پاکستان بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی تقاریب بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ کوہالہ پل کے مقام پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ راولہ کوٹ میں بھی انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ UN مبصر مشن تک ریلی نکالی گئی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ریلی میں وفاقی وزراء، ارکان پارلیمان، دفتر خارجہ کے حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ ڈی چوک میں مرکزی تقریب سے وفاقی وزراء نے بھی خطاب کیا۔ ڈپٹی کنوینر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر فاروق رحمانی نے کہا مقبوضہ کشمیر کے مطالبات پر عمل کیا جائے اور آزادی دی جائے۔ اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر پر یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ مشال ملک نے کلثوم اسپتال سے ڈی چوک تک ریلی کی قیادت کی، جس میں سول سوسائٹی، سیاسی رہنما، طلبہ اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ مشال ملک نے ریلی سے خطاب میں کہا بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اس کے باوجود بہادر کشمیری بھارت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ سے اوپر ہو گیا ہے جو دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے۔ دلیر ترین، بہادر ترین قوم ہے، تو اس طرح ایک جابر کے سامنے، ایک یزید کے سامنے جس طرح ڈٹ کے حق اور سچ پہ کھڑی ہوئی ہے، جو نسل کشی اور جینوسائیڈ دنیا کا سب سے بڑا کرائم ہے جو ہندوستان کر رہے ہیں، اور جو ان کا پوری دنیا کے اندر ٹرانس نیشنل ٹیررزم کی جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ جو کوئی کشمیر کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے فورن سوئل کے اوپر، اور میں ان کا یہ نیٹ ورک دنیا کے ہر کونے میں ایکسپوز کروں گی۔ اسماعیلی کمیونٹی کے پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اسماعیلی جماعت کے اعلامیے کے مطابق پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں ہوا۔ انتقال کے وقت اہل خانہ ان کے پاس موجود تھے۔ ان کے جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ پرنس کریم آغا خان نے وصیت میں جانشین کو نامزد کیا تھا۔ ان کے جانشین کی نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کر دی گئی۔ مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ آغا خان سوئم کے صاحبزادے پرنس علی خان کے فرزند تھے۔ وہ 1936 کو پیدا ہوئے۔ 13 جولائی 1957 کو اسماعیلی جماعت کے 49ویں امام بنائے گئے۔ انہوں نے آغا خان فاؤنڈیشن قائم کی، جس کے تحت دنیا بھر میں مدارس، اسپتال اور تحقیقاتی ادارے قائم ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کو برطانیہ نے ہز ہائنس اور پاکستان نے نشان امتیاز کا اعزاز دیا۔ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لے گا، ہم اس کے مالک ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا ہم اس علاقے کو اپنی زمین کی طرح اپنائیں گے، اسے ترقی یافتہ بنائیں گے۔ امید ہے جنگ بندی سے خونریزی ختم ہو جائے گی۔ And we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East. And this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. And the reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. I can tell you, I spoke to other leaders of countries in the Middle East, and they love the idea. They say it would really bring stability, and what we need is stability. I love Israel. I will visit there, and I'll visit Gaza, and I'll visit Saudi Arabia. فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ سعودی عرب نے امریکی صدر کے بیان پر وضاحت کر دی، خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ دہرایا۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ مضبوط، پختہ اور غیر متزلزل موقف ہے۔ سعودی وزارت خارجہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے موقف کی پرزور تائید کرتا ہے، اس پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطینی عوام کو بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق جائز حقوق دیے بغیر امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔
یہ بات سابقہ کے ساتھ ساتھ موجودہ امریکی انتظامیہ پر بھی واضح کر چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں صحافی کے سوال پر کہا تھا، سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ آسٹریلیا کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان سے دھچکا لگا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کی پوزیشن وہی ہے جو 10 سال پہلے تھی۔ ہم نے غزہ میں جنگ بندی اور غیرمالیوں کی رہائی کی حمایت کی ہے، غزہ میں امداد پہنچانے کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ تو آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان سے دھچکا لگا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کی پوزیشن وہی ہے جو 10 سال پہلے تھی، ہم نے غزہ میں جنگ بندی اور غیرمالیوں کی رہائی کی حمایت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پولیس کے لیے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے چین سے حصول کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات لیں گے۔ ملاقات میں نیشنل پولیس اکیڈمی کے ساتھ تعاون، بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کی افغانستان کے قائم مقام سفیر مولوی سردار احمد شکیب سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون، تعلقات کے فروغ اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے افغانستان کی قیادت کے لیے خصوصی پیغام حوالے کیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا بانی پی ٹی آئی نے افغانستان کے عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ قبائلی اور سیاسی عمائدین اور علماء کا وفد افغانستان لانا چاہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔